کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو ڈسکس کرنا ہے. پچھلے ویک چونکہ ہماری گفتگو کافی زیادہ ہو گئی تھی، آلموسٹ 2 گھنٹے کی کرنٹ افیئر کے اوپر، اس لیے اسے سکپ کرنا پڑا، ورنہ پچھلی دفعہ ارادہ تھا کہ اسے ڈسکس کیا جائے. اور وہ آج کل جو ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، ایک دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کے اور ایک شیعہ نما بریلوی مفتی فضل ہمدرد صاحب ان کے درمیان حفظہ اللہ تعالی. پہلے مفتی فضل ہمدرد صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے جو یہ لقب استعمال کیا جاتا ہے صدیق یا صدیق اکبر، اسپیسیفکلی انہوں نے اکبر کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن کی، تو یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ کہنے میں حرج کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ بریلوی مکتب سے ان کا بلٹ اپ ہوا ہے تو وہ خلفائے ثلاثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں اور احترام سے ڈیل کرتے ہیں. اس کے جواب میں مفتی طارق مسعود صاحب سے جب ایک بندے نے کوشچن پوچھا کہ اس طرح فلاں مفتی صاحب نے یہ بات کی ہے تو آپ اس کی دلیل دیں کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کہا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو انہوں نے بجائے قرآن و سنت سے دلیل دینے کے شارٹ کٹ استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر اجماع امت ہے. اور ان کی گفتگو کا سٹائل بتا رہا تھا کہ ان کے علم میں اس حوالے سے قرآن و سنت کے کوئی دلائل نہیں ہے. بعد میں انہوں نے دلیل بھی دینے کی کوشش کی تو ایک جنرل آیت پڑھی جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اسپیسیفکلی کسی صحابی کے ساتھ. حدیثیں تو ویسے یہ لوگ نہیں پڑھتے، ظاہر ہے ان کی تربیت اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں ہوئی ہے. الٹیمیٹلی ایک کمزور پوائنٹ ہاتھ لگ گیا مفتی فضل ہمدرد صاحب کے، انہوں نے پھر ریبٹل کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھا میں نے کہا تھا ان کے پاس کوئی حدیث موجود نہیں، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور خود مفتی صاحب نے بھی مان لیا کہ یہ تو ہمارا اہل سنت کا اجماع چل رہا ہے. تو میری بات کو تقویت مل گئی کہ حضرت ابو بکر کے لیے صدیق اکبر یا صدیق کا لقب جو ہے یہ ثابت کوئی نہیں. اگرچہ انہوں نے کہا کہ آپ لگا سکتے ہیں کسی بھی صحابی کے ساتھ پروٹوکول کے طور پر، سارے صحابہ ہی سچے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے لقب ان کے ساتھ منسوب کر دیا ہے بیسیکلی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا لقب تھا صدیق اکبر، جو چوری کر کے حضرت ابو بکر کے کھاتے میں ڈال دیا. یہ کلیم تھا مفتی فضل ہمدرد صاحب کا اور اس پہ انہوں نے حدیث بھی پیش کی تھی، میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. بہرحال یہ پورا مقدمہ ہے اور اس حوالے سے ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر وائرل ہیں پچھلے آلموسٹ 2-3 ہفتے سے. تو میں نے کوشش کی کہ اس دفعہ میں اسے کرنٹ ٹاپک بناتے ہوئے صحیح بات بتاؤں، کہاں پہ مفتی فضل ہمدرد صاحب کا موقف درست ہے، کہاں پہ مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف درست ہے اور کہاں پر دونوں غلط ہیں. اب ان کی ویڈیوز ظاہر ہم اس میں نہیں چلائیں گے کیونکہ کاپی رائٹس کا بھی ایشو ہوتا ہے. جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ اس حوالے سے کوئی خطرہ نہیں اس وقت تک ہم اس طرح کوئی ویڈیو چلاتے نہیں. آپ کو یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز مل جائیں گی اور یہ پورا مقدمہ آپ کو سمجھ آ جائے گا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب کا دعویٰ کافی حد تک درست ہے اس حوالے سے کہ اہل سنت کے ہاں ویسے تو یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے، اہل سنت سے مراد آج کل کے جو سو کالڈ سنی ہیں یعنی بریلوی اور دیوبندی یا حنفی شافعی مالکی حنبلی، کہ وہ فضائل کے اندر ضعیف روایتیں بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. فضائل اعمال ضعیف اور جھوٹی روایتوں کا پلندہ ہے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب بھی سامنے آتے ہیں، الیاس گھمن صاحب بھی، باقی لوگ بھی، کہ جی فضائل میں تو ضعیف روایتیں بھی چل جاتی ہیں، ہم نے کون سا اس سے عقیدہ بنانا ہے. حالانکہ اکثر جو فضائل کے اوپر احادیث ہوتی ہیں الٹیمیٹلی ان سے عقیدہ ہی بنتا ہے. اب یہ انگوٹھے چومنے والے جو روایت ہے یہ بھی 3-4 اسناد موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ بریلویوں نے گود لے لی ہے اس لیے دیوبندی انگوٹھے چومنے کو بدعت کہتے ہیں. بھائی اب تم بھی ان ضعیف اور من گھڑت روایتوں کے اوپر عمل کرو جس طرح وہ ضعیف روایتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، جبکہ تمہاری جو فقہ کی مشترکہ کتاب ہے در مختار، اس کے اوپر جو حاشیہ لکھا گیا ہے رد المحتار کے نام سے، جسے فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ اذان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو آپ نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگانا ہے اور پڑھنا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں
اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ ان کی فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جو مشترکہ ہے اہل سنت میں دونوں فرقے جو اس وقت بھاری اس وقت پبلک میں اویلیبل ہیں، حنفیہ بریلویہ اور حنفیہ دیوبندیہ، جو انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنے 2 مدارس کی بنیاد کے اوپر. لیکن چونکہ بریلویوں نے اس مسئلے کو گود لے لیا، دیوبندی اس سے چڑھتے ہیں. ایک فقہ کے ماننے کے باوجود ایک پارٹی اسے سنت سمجھ رہی ہے حضرت ابوبکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری اسے بدعت سمجھ رہی ہے. اور جو سنت سمجھ رہے ہیں وہ پھر صرف اس فضیلت تک نہیں رہتے، انہوں نے عقیدہ بھی بنایا ہوا ہے کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی الاسلام کے حوالے سے بیان کیا کہ جو انگوٹھے چومے گا اس کی میں شفاعت کروں گا. یعنی اس طرح کی جو جعلی روایتیں ہیں محدثین کے ہاں ریجیکٹڈ تھیں، وہ انہوں نے لی ہوئی ہیں. اور وہ کہتے ہیں نہیں فضائل ہیں، ایک سے زیادہ جب روایتیں ہوں گی تو ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں فضائل، لیکن فضائل تک نہیں رہتے، اس سے عقیدہ بھی بنا لیتے ہیں. یہ تو عقیدہ ہے نا شفاعت کا. بجائے یہ کہ نبی الاسلام کے نام مبارک کے اوپر دروشی پڑھنے کی تلقین کی جائے، اس طرف لگا دیتے ہیں. اب یہ جو مقدمہ ہے یہ تو دیوبندی فرقے کے خلاف جاتا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کے اس کلیم کے خلاف، اور مفتی فضل ہمدرد صاحب کے مقدمے کو مضبوط کرتا ہے کہ اگر آپ نے فضائل کو لے کے چلنا ہے تو پھر ضعیف روایتیں بھی قبول کریں. اور سیدنا علی کی شان میں یہ ضعیف روایت تو موجود ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر فضائل علی والے چیپٹر میں، اور المستدرک للحاکم میں بھی سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ سیدنا علی خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں صدیق اکبر ہوں. جب یہ آپ روایت مارکیٹ میں لے کے آئیں گے تو وہ کہیں گے اس میں ضعف پایا جاتا ہے. یہ من گھڑت، یہ جھوٹی روایت نہیں ہے، صرف ضعیف روایت ہے. اور فضائل اعمال پلندہ ہے اس سے زیادہ ضعیف روایتوں کا جو وہ گلی گلی لیے پھر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. تو اس اعتبار سے مفتی فضل ہمدرد صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ آپ لوگ پھر صدیق اکبر حضرت علی کو کیوں نہیں کہتے؟ ان کے بارے میں تو حدیث موجود ہے، اور صدیق اکبر کے الفاظ کے ساتھ حضرت ابوبکر کے حق میں تو کوئی حدیث موجود نہیں. صدیق والی روایتیں موجود ہیں، کیونکہ دوسری طرف تو انہوں نے صدیق والی روایت بھی نہیں نا مفتی طارق مسعود صاحب بیان کر سکے، وہ میں بیان کروں گا. اور انہوں نے کہا یہ تو اجماع سے چل رہا ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ صدیق والی روایتیں موجود ہیں صحیح سند سے. وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. ہمیں تو دونوں طرف جو غلطیاں ہائی لائٹ کرنی پڑتی ہیں، ناصبیت کے خلاف بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے اور رافضیت کے خلاف بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہم اہل سنت کے منہج کو لے کر چل رہے ہیں، اہل سنت کے فرقے کو نہیں لے کے چل رہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک کمزور پوائنٹ ان کے ہاتھ میں دے دیا. تو اوورال اس میں جو چیلنج کیا تھا نا مفتی فضل صاحب نے، اس اعتبار سے تو ان کا موقف سٹرونگ ہے، اور اس کا جواب اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اپنے وہ اصول کو بدلیں. جس طرح کہ ہمارا موقف ہے کہ خواہ فضائل ہوں، خواہ ترغیب اور ترہیب ہو، یا مسائل اخذ کرنا ہو، یا عقائد بنانے ہو، کسی بھی صورت میں امام مسلم نے مقدمے میں کیٹاگوریکلی یہ مینشن کر دیا ہے کہ ضعیف روایتیں ایکسیپٹ نہیں کی جائیں گی، کیونکہ ان سے یہ ساری کی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. چونکہ صحیح احادیث موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ضعیف روایتوں سے عقیدہ نہیں بنانا چاہیے. ایون فضائل میں بھی لینے کے قائل نہیں ہے امام مسلم، انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے. باقی محدثین کی ڈیفرنٹ رائے بھی ہے، لیکن امام مسلم کا موقف مضبوط ہے، کیونکہ یہ پھر فضائل تک نہیں رہتے، اس سے عقیدے بناتے ہیں. تو امام مسلم نے یہ جو مقدمے میں لکھا اس کے تحت تو فضائل اعمال فارغ ہے. لیکن یہ بڑی 2 نمبری ہے کہ فضائل اعمال کو آپ نے بغلوں میں لیا ہوا ہو، اور جب آپ کو کوئی ضعیف روایت سیدنا علی کے حق میں بتائی جائے تو آپ کہیں گے جی یہ تو ضعیف روایت ہے. اس کا مطلب ہے آپ کسی اصول اور مبادی کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے، آپ اپنے فرقے کو لے کر چل رہے ہیں جو ناسبیت سے متاثر ہے. سیدھی سی بات ہے. ورنہ تو ایک قانون رکھے نا. میں نے سیدنا علی کے فضائل پر اپنی درجنوں ویڈیوز میں بات کی ہے، لیکن میں نے آج تک یہ روایت بیان نہیں کی. میرے علم میں ہے شروع سے، لیکن چونکہ کمزور روایت ہے، ہمارا اصول ہے کہ جب ایک روایت سندن ضعیف ہے تو پھر اسے اس طریقے سے بیان نہ کیا جائے، سوائے ان روایتوں کے کہ جن کے بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں کہ 40% محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، 60% ضعیف سمجھتے ہیں، یا 60% صحیح سمجھتے ہیں، 40% ضعیف سمجھتے ہیں. وہاں کوئی رائے نکل سکتی ہے، لیکن جہاں یونانیمسلی ضعیف روایت ہو اسے بیان نہ کیا جائے. ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان سے بڑھ کر کون عاشق اہل بیت تھا علیہ السلام اجمعین. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ شریف میں ہوئی، انہوں نے کہا روایت تو موجود ہے المستدرک للحاکم میں، لیکن اس کی سند ٹھیک نہیں ہے. پھر بعض لوگوں نے
کہا کہ جی یہ تو حضرت علی کے فضائل سے چڑھ رہے ہیں، تو پھر میں نے انہیں پھکا دیا تھا کہ اللہ کے بندو، حضرت علی کا کعبہ شریف میں پیدا ہونا کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے، حضرت علی کی فضیلت کہاں سے ہوگی؟ کعبے کے بارے میں تو جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عام مؤمن کی حرمت بھی کعبے سے بڑھ کر ہے۔ جب ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے تو سیدنا علی اگر کعبہ میں پیدا ہوتے تو یہ حضرت علی کی فضیلت نہیں، کعبے کی فضیلت بنتی ہے۔ لیکن چونکہ روایت ہی کمزور ہے تو خام خواہ اسے بیان کر کے آپ نے کیا نکالنا ہے؟ ہم تو پھر کسی اصول پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ دیوبندی اور بریلوی فرقہ کسی اصول کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے۔ ضعیف روایتیں جب مخالف کے حق میں آتی ہیں تو پھر انہیں صحیح اور ضعیف کا فرق یاد آ جاتا ہے، اگرچہ وہ فضائل پر ہوں۔ جس طرح سیدنا علی کے بارے میں یہ فضائل پہ تو حدیث لینی چاہیے تھی نا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، میں صدیق اکبر ہوں۔ روایت تو ضعیف ہے، جھوٹی نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، تو اسے ایکسیپٹ کریں، اپنے ممبروں سے بیان کریں۔ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک دراڑ انہوں نے کھڑی کر دی ہے کہ ہم نے حضرت علی کے جو فضائل صحیح احادیث میں آئے ہیں ان کا بھی اقرار نہیں کرنا، انکار تو نہیں کریں گے، ظاہر ہے اقرار بھی نہیں کرتے، پر اتر آتے ہیں اور اپنا اصول چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس ٹیکنیکل بحث کے اوپر آ جائیں جو مفتی طارق مسعود صاحب سے ہینڈل نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اجماع چلتا آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک جنرل آیت کوٹ کر دی اور کہا کہ اس میں سب سے پہلے مصداق سیدنا ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جنرل اس طرح کی کئی آیات قرآن میں موجود ہیں نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی کی دعوت لے کر آئے، اور جن لوگوں نے ان کی سچائی کی تصدیق کی تو وہ تو سارے صحابہ اس میں شامل ہیں، اسپیسیفکلی کسی ایک صحابی کے بارے میں تو نہیں ہے۔ تو میں اب قرآن و سنت کی روشنی میں پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسے ثابت کروں گا کہ یہ صحیح الاسناد احادیث میں لقب موجود ہے اور پوری اس کی ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سورۃ الفاتحہ میں جن انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہوا، صراط الذین انعمت علیہم، اس کا بریک اپ جو ہے وہ سورۃ النساء میں موجود ہے۔ من یطع اللہ والرسول، جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو ساتھ ملے گا قیامت کے دن ان لوگوں کا جو کہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور کیا ہی اچھے رفیق ہیں اگر قیامت کے دن جنت میں کسی کو ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہو۔ یہ جو سورۃ النساء کی آیت ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا بریک اپ ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ اللہ کے انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ باقاعدہ چار آپ سمجھ لیں ٹرمز کے طور پر ہے۔ صدیق ہونا ایک ٹرم ہے۔ انبیاء کے بعد افضل ترین لوگ وہ ہیں جو غیر انبیاء ہیں، نبی علیہ السلام کے اہل البیت میں سے، آپ کے اصحاب میں سے، یا باقی انبیاء کے اہل البیت اور اصحاب میں سے جو صدیق کے مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ ان کے بعد شہداء اور پھر صالحین۔ یہاں شہداء سے مراد جو شہادت علی الناس کرنے والے لوگ ہیں، جو آن دا بہاف آف پروفٹ لوگوں تک دعوت حق پہنچاتے ہیں، وہ شہداء ہیں جو گواہی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو گواہی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے بھی ہم شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے اپنی جان دے کر پریکٹیکلی گواہی دیتا ہے کہ جس دین کو میں پریکٹس کر رہا ہوں یہ حق کے اوپر ہے، اس لیے ہم اسے بھی شہید کہتے ہیں۔ اور صالحین جو نیکوکار لوگ ہیں۔ تو یہ چار لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا۔ اچھا میرے بھائیو، یہ جو آیت مبارکہ ہے سورۃ النساء کی، جس میں بریک اپ آیا کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو ظاہر ہے اس میں انبیاء کے بعد جو اعلیٰ ترین درجہ ہے صدیق ہونے کا، اس میں امت کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ شامل ہیں۔ خلفائے راشدین جو ہیں، جہاں تک منصب کی بات ہے، یعنی نبی کے بعد افضل ترین ہستیاں، اس پوائنٹ آف ویو سے چاروں خلفائے راشدین صدیق ہیں، کیونکہ انبیاء کے بعد افضل ترین ہستیاں ہیں۔ میں اس منصب کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، مشہوری کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، منصب کے پوائنٹ آف ویو سے۔ چاروں خلفائے راشدین شہداء بھی ہیں کہ انہوں نے شہادت علی الناس کی ہے، اور تین تو پریکٹیکلی شہید بھی ہوئے ہیں۔ سیدنا ابوبکر تو نیچرل ڈیتھ ہے، باقی تین کی شہادت ہے۔
اور صالحین میں بھی اعلیٰ ترین درجہ ہے. تو روایت تو ضعیف ہے، جھوٹی نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، ضعیف روایت ہے. تو اسے ایکسیپٹ کریں، اپنے ممبروں سے بیان کریں. نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک دراڑ انہوں نے کھڑی کر دی ہے کہ ہم نے حضرت علی کے جو فضائل صحیح احادیث میں آئے ہیں ان کا بھی اقرار نہیں کرنا. انکار تو نہیں کریں گے، ظاہر ہے اقرار بھی نہیں کرتے، اور یہاں پر انکار پر اتر آتے ہیں اور اپنا اصول چھوڑ دیتے ہیں. اب اس ٹیکنیکل بحث کے اوپر آ جائیں جو مفتی طارق مسعود صاحب سے ہینڈل نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اجماع چلتا آ رہا ہے. پھر انہوں نے ایک جنرل آیت کوٹ کر دی اور کہا کہ اس میں سب سے پہلے مصداق سیدنا ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جنرل اس طرح کی کئی آیات قرآن میں موجود ہیں نبی الاسلام کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی کی دعوت لے کر آئے اور جن لوگوں نے ان کی سچائی کی تصدیق کی، تو وہ تو سارے صحابہ اس میں شامل ہیں، اسپیسیفکلی کسی ایک صحابی کے بارے میں تو نہیں ہے. تو میں اب قرآن و سنت کی روشنی میں پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسے ثابت کروں گا کہ یہ صحیح الاسناد احادیث میں لقب موجود ہے اور پوری اس کی ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سورۃ الفاتحہ میں جن انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہوا، صراط الذین انعمت علیہم، اس کا بریک اپ جو ہے وہ سورۃ النساء میں موجود ہے. من یطع اللہ والرسول، جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو ساتھ ملے گا قیامت کے دن ان لوگوں کا جو کہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اور کیا ہی اچھے رفیق ہیں اگر قیامت کے دن جنت میں کسی کو ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہو. یہ جو سورۃ النساء کی آیت ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا بریک اپ ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ اللہ کے انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ باقاعدہ چار آپ سمجھ لیں ٹرمز کے طور پر ہے. صدیق ہونا ایک ٹرم ہے. انبیاء کے بعد افضل ترین لوگ وہ ہیں جو غیر انبیاء ہیں، نبی الاسلام کے اہل البیت میں سے، آپ کے اصحاب میں سے، یا باقی انبیاء کے اہل البیت اور اصحاب میں سے جو صدیق کے مرتبے کے اوپر فائز ہیں. ان کے بعد شہداء اور پھر صالحین. یہاں شہداء سے مراد جو شہادت علی الناس کرنے والے لوگ ہیں، جو آن دا بہاف آف پروفٹ لوگوں تک دعوت حق پہنچاتے ہیں، وہ شہداء ہیں جو گواہی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے بھی ہم شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے اپنی جان دے کر پریکٹیکلی گواہی دیتا ہے کہ جس دین کو میں پریکٹس کر رہا ہوں یہ حق کے اوپر ہے، اس لیے ہم اسے بھی شہید کہتے ہیں. اور صالحین جو نیکوکار لوگ ہیں. تو یہ چار لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا. اچھا میرے بھائیو، یہ جو آیت مبارکہ ہے سورۃ النساء کی، جس میں بریک اپ آیا کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو ظاہر ہے اس میں انبیاء کے بعد جو اعلیٰ ترین درجہ ہے صدیق ہونے کا، اس میں امت کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ شامل ہیں. خلفائے راشدین جو ہیں، جہاں تک منصب کی بات ہے، یعنی نبی کے بعد افضل ترین ہستیاں، اس پوائنٹ آف ویو سے چاروں خلفائے راشدین صدیق ہیں، کیونکہ انبیاء کے بعد افضل ترین ہستیاں ہیں. میں اس منصب کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، مشہوری کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، منصب کے پوائنٹ آف ویو سے. چاروں خلفائے راشدین شہداء بھی ہیں کہ انہوں نے شہادت علی الناس کی ہے،
اور 3 تو پریکٹیکلی شہید بھی ہوئے ہیں. سیدنا ابوبکر تو نیچرل ڈیتھ ہے، باقی 3 کی شہادت ہے، اور صالحین میں بھی اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن جب آپ اس کیٹیگری کو ڈسکس کریں گے تو یقیناً جو نبی الاسلام کے اہل البیت ہیں علیہم السلام اور آپ کے جو ٹاپ آف لسٹ اصحاب ہیں وہ سب کے سب صدیق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. رہا یہ کہنا کہ جی اجماع امت سے چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، اجماع تک تو ہم بعد میں پہنچیں گے. سب سے پہلے قرآن ہے، پھر سنت، اسی کا ریٹن ریکارڈ احادیث، پھر اجماع امت، اور پھر اجتہاد ہوگا. سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، کہ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں کوفہ کے جو قاضی شریح تھے انہیں ایک خط لکھا، اور اس میں انہیں نصیحت کی کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے اسے کتاب اللہ میں تلاش کرنا، کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر اسے سنت میں تلاش کرنا، سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھنا، اور اگر اجماع امت میں بھی اس مسئلے کو نہ پاؤ، یعنی امت جو اجتماعی طور پر ایک عقیدہ لے کر چل رہی ہے، تو پھر تم اس ایشو میں اجتہاد کر لینا. لیکن یہ تمہاری مرضی ہے، چاہو تو اجتہاد کرو، چاہو نہ کرو. اور پھر سیدنا عمر نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے سے پیچھے ہی رہو، کوئی اس اعتبار سے اٹکل پچو چلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ کبھی ضرورت پڑ جائے. اجتہاد ہر شخص کا ڈیفرنٹ ہوگا، وہ اپنے حالات و واقعات کو بہتر سمجھتا ہے کہ اس وقت اس نے کیا ڈیسیژن کرنا ہے. فکس چیزیں جو ہیں وہ 3 ہی ہیں، قرآن، سنت اور اجماع امت. یہ اہل سنت کا منہج ہے کہ آپ نے پہلے قرآن میں دیکھنا ہے، اس کے بعد سنت میں، اور سنت کا ریکارڈ صحیح الاسناد احادیث، اور اس کے بعد اجماع امت. اب مفتی صاحب نے کہا یہ اجماع سے چیز چل رہی ہے، اجماع کی بات بعد میں آئے گی. قرآن و سنت کے واضح دلائل اس کے اوپر موجود ہیں. قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی وہ تو جنرل تھی، ظاہر ہے وہ اسپیسیفک نہیں ہے. اسپیسیفکلی سیدنا ابوبکر کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں احادیث موجود ہے. یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک طرف تو یہ پتہ چلے کہ آپ لوگ دفاع صحابہ کہاں تک کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جو یہ آ کے ببانگے دول کلیم کرتے ہیں کہ جی کوئی حدیث حضرت ابوبکر کے صدیق ہونے پہ نہیں ہے، تو ان کا بھی جواب ان کو مل جائے کہ احادیث موجود ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تو وہ کانپنا شروع ہو گیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 لوگ تھے، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. جب وہ پہاڑ کانپنا شروع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ پاؤں مارا اور فرمایا کہ احد تھم جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء ہیں. یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو 3 ساتھی تھے ان میں سے ایک کو صدیق ڈکلیئر کیا اور 2 کو شہداء ڈکلیئر کیا. صدیق سیدنا ابوبکر اور سیدنا عثمان اور سیدنا عمر یہ شہداء ہیں جو پریکٹیکلی شہید بھی ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کا معجزہ بھی اس میں شامل ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث صحیح مسلم پہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیرا پہاڑ پر تشریف لے گئے جو مکہ شریف میں ہے. یہ مدینہ شریف کا واقعہ تھا، وہ مکہ شریف کا واقعہ ہے. اس وقت 6 لوگ رسول اللہ کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 4 خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی، اور 2 سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم
اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو ہرا پہاڑ بھی کانپنے لگا. ہماری تو عقیدت ہے کہ وہ نبی الاسلام کی محبت کی وجہ سے جھوم اٹھا. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی پہاڑ ہو کر وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. یعنی نبی علیہ السلام ابھی پیغمبر بن کر مبعوث نہیں ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام جب وہاں سے گزرتے تو وہ آپ کو سلام کیا کرتا تھا. انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی دی ہے کہ انہیں سرکش جن اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق پہچانتی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. یعنی جتنے بھی جاندار ہیں، خواہ وہ پہاڑ ہوں، ان کے اندر بھی زندگی موجود ہے جیسا کہ اللہ نے رکھی ہے. خواہ وہ درخت ہوں، خواہ وہ چوپائے ہوں، سب کے احساسات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر. یہ ساری مخلوقات پیغمبروں کو پہچانتی ہے کیونکہ یہ اللہ کے باغی نہیں ہیں، یہ نیچر کے اوپر ہے. اسی لیے دیکھیں نا، وہ جو میں نے حدیث بیان کی تھی سنن ابی داؤد سے، مسند احمد سے، کہ ایک اونٹ نے نبی علیہ السلام کو شکایت کی. اب اونٹ کو کس نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ جانوروں کو پتا ہوتا ہے، جانداروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم سے میں نے حدیث بیان کی تھی کہ کھجور کا وہ تنا جس سے نبی علیہ السلام ٹیک لگایا کرتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا تو اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا، اور صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. غوث پاک بیٹھے ہوتے تو بتا دیتے کہ ایدے چپی آندھی ہے. ہائے ہائے ہائے، کتنے گیا میرا دماغ، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اور غوثوں کے غوث وہاں بیٹھے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. وہ تو نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ ممبر کی طرف نہیں گئے، سیدھے اس تنے کی طرف گئے، اسے ہاتھ پھیرا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ سسکیاں لیتے ہوئے جس طرح اونٹ کا ایک بچہ خاموش ہوتا ہے نا، وہ تھم گیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتا تھا، تو اب یہ اللہ کے ذکر سے محروم ہوا اس اعتبار سے کہ میں ممبر پہ جاؤں گا. تو اللہ کے ذکر کی محرومی، اور وہ بھی رسول اللہ کی مبارک زبان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حال میں کہ آپ نے اس پہ ٹیک لگایا ہو، اس سے محرومی کے غم میں یہ رونا شروع ہو گیا. تو جتنے بھی جاندار ہیں یا جمادات ہیں، یہ سب کے سب پیغمبروں کو پہچانتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی طرف آئیں جو صحیح مسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہیرا پہاڑ سے فرمایا کہ ہیرا تھم جا، اس وقت تجھ پر نبی، صدیق اور شہداء کے سوا اور کوئی نہیں ہے. وہاں پہ بھی آپ نے سنگولر کے سیغے میں صدیق ذکر کیا، یعنی سیدنا ابو بکر کو، اور شہداء یعنی حضرت ابو بکر کے علاوہ جو 5 لوگ تھے وہ 5 شہداء تھے، اور پریکٹیکلی وہ شہید بھی ہوئے ہیں. سیدنا عثمان، علی، طلحہ، زبیر، اور ان سے بھی پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو یہ مسلم شریف کی حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ خود نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے سیدنا ابو بکر کے لیے صدیق کا لقب رپورٹ ہوا ہے احادیث کے اندر. اس کے لیے بزرگان دین کے اجماع کی، بزرگوں کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہوا ہے. اچھا، اس طرح کی مشکل قسم کی باتیں کر کے نا بیسیکلی اپنا روب اپنے بابوں کا ڈال رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، آپ سیدھا حدیث بتائیں، آیت بتائیں، بات ختم. ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسی عجیب بات کریں گے بندہ کہے گا یار واہ کیا بات ہے، کیا گل کیتی ہے. اور وہ بھی ان کے، ہمارے لوگ تو صرف ہنستے ہیں جس طرح آپ ہنس رہے ہیں. ہاں، یہ ان کی اب عزت رہ گئی ہے. اچھا، ایک جو لقب صدیق، یہ تو مرتبے کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی تھی، پلس آپ لقب بھی کہہ لیں.
لیکن اسپیسیفکلی جو صدیق کا لقب سیدنا ابوبکر کو ملا وہ الاسراء والمعراج واقعے کی تصدیق کی وجہ سے ملا. وہ بھی بالکل صحیح سند سے ثابت ہے المستدرک للحاکم کے اندر، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اس کی راویہ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسراء اور معراج سے تشریف لائے، اسراء زمینی سفر ہے، معراج آسمانوں کا سفر، مشہور واقعہ معراج ہے، بیسیکلی الاسراء والمعراج ہے. یہ رات کا سفر بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، اسے معراج کہتے ہیں. تو ام عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لے کر آئے، صبح کے وقت آپ نے اناؤنسمنٹ کی کہ میں راتوں رات گیا. 1 مہینے کی کم از کم مسافت تھی اس زمانے میں، اونٹ پہ بھی سفر کیا جائے. اب نبی علیہ السلام کا یہ کلیم کرنا تو مشرکین عرب نے مذاق اڑایا، اور کئی جو بیچارے نیو مسلم تھے وہ مرتد بھی ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے. اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انہوں نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کی کہ آپ علیہ السلام سچ فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے جب یہ بات سیدنا ابوبکر تک پہنچی اور لوگوں نے بتایا کہ اس طرح نبی علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو حضرت ابوبکر نے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا. انہوں نے کہا بالکل، اگر رسول اللہ نے فرمایا تو سچ فرمایا. میں تو اس سے بڑی بڑی چیزوں کی تصدیق کر رہا ہوں کہ آسمان سے ان کے پاس فرشتہ آتا ہے اور وہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے. اس کے مقابلے پہ تو یہ چھوٹی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام راتوں رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوا اور آپ علیہ السلام نے الاسراء والمعراج کا ایکسپیرینس کیا. یہ تو اس کے مقابلے پہ چھوٹی چیز ہے. اس حدیث کے اینڈ پہ ام عائشہ کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اس واقع معراج کی تصدیق کرنے کے سبب سیدنا ابوبکر کا لقب صدیق مشہور ہو گیا. نبی علیہ السلام نے خود بھی دیا تھا، اس لیے میں نے وہ پہلے ذکر کیا. پھر اسپیسیفکلی اس واقعے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے کی وجہ سے صدیق لقب مشہور ہو گیا. اس لیے کسی بزرگ کے قول کی، کسی اجماع امت کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے الحمدللہ صحیح الاسناد احادیث میں، سنت میں سیدنا ابوبکر کے لیے صدیق کا لقب ثابت ہے. اب یہ جو پورشن ہے مفتی فضل ہمدرد صاحب کی گفتگو کا کہ آپ حضرت علی کو صدیق اکبر کیوں نہیں کہتے، جبکہ سنن ابن ماجہ میں اور المستدرک للحاکم میں روایت تو موجود ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، میں صدیق اکبر ہوں. روایت اگرچہ ضعیف ہے، وہ خود بھی مفتی صاحب مان رہے ہیں کہ ضعیف ہے، لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ آپ لوگ تو ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں فضائل میں، تو اپنے ممبروں سے حضرت علی کے لیے صدیق اکبر والی روایت کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس کا جواب نہ کسی مفتی کے پاس ہے، نہ کسی مفتی کے ابے کے پاس ہے، نہ اس کے ابے کے پاس ہے، سوائے اس کے کہ یہ اپنے ابوں سے دستبردار ہو جائیں اور قرآن و سنت کے منہج کے اوپر آ جائیں اور ایک موقف رکھیں کہ ضعیف روایت خواہ فضائل اعمال میں آئے گی، یا ہمارے کسی بابے کی کتاب میں آئے گی، یا کسی حدیث کی کتاب میں، ہم اسے فضائل میں بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہی جو امام مسلم نے مقدمے میں موقف لکھا ہوا ہے. لیکن انہوں نے ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرنے ہوتے ہیں. ہم نے ان کی ایک ٹکٹ کا ایک مزہ بھی خراب کر دیا ہے، دوسرا تو چھوڑ دیں، جو ایک پہلے لے رہے تھے نا وہ بھی خراب کر دیا، دوسرا تو ہم نے انہیں لینے ہی نہیں دینا. ان لوگوں نے اہل سنت کے منہج کی ترویج کرنی ہے اور لوگوں کو اہل سنت کا منہج بتانا ہے، جن بیچاروں کو خود اہل سنت کا منہج کلیئر نہیں ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے اتنے پورشن میں جو مفتی فضل ہمدرد صاحب کا موقف ہے وہ سٹرونگ ہے، اور اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اپنے پرانے موقف سے رجوع کریں یا پھر ہمارے والے موقف میں آ جائیں. اب ہمیں تو نہیں کوئی کہہ سکتا اس حوالے سے. ہمارا تو موقف ہے کہ ضعیف روایت کسی بھی صحابی کی شان میں ہو، اگر محدثین اسے
اجماعی طور پر یونانیمسلی ضعیف سمجھتے ہیں، اسے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا صحیح روایتیں ختم ہو گئی ہیں دنیا سے؟ امام مسلم نے بھی مقدمے میں لکھا ہے کہ جو لوگ اپنی کتاب میں کثرت کے ساتھ روایتیں جمع کر رہے ہیں اور صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کر رہے، ایسے لوگ عالم کہلانے کی بجائے جاہل کہلوانے کے زیادہ حقدار ہیں. امام مسلم اپنے زمانے کے محدثین کو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے زیادہ روایتیں جمع کی ہیں اور صحیح ضعیف کا فرق نہیں کیا، انہیں جاہل ہی کہنا چاہیے. اب یہ علماء کے لیے اسائنمنٹ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں کن بزرگان دین کو کہہ رہے تھے. ظاہر ہے مجھ سے متاثر ہو کے تو علماء پہ نہیں وہ بول رہے تھے. اب یہی بات میں کر رہا تھا تو انہوں نے کہنا تھا انجینئر صاحب علماء پر بھونکتے ہیں. امام مسلم کے لیے نہیں کہیں گے کہ علماء پر بھونکے ہیں وہ، کیونکہ وہ تو بڑی پرسنالٹی ہیں. تو الحمدللہ اس زمانے میں امام مسلم کے جانشین ہم ہیں اللہ کے فضل سے. اس زمانے میں انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ امت کے ساتھ بہت بڑے لیول کا فراڈ ہو رہا ہے، جو روایتیں دھڑا دھڑ لکھتے جا رہے ہیں کتابوں میں، اور لوگ کہتے ہیں جی ساڑھیاں بھی آئے ہیں اسی دکھاواں گے تو ضعیف کہہ دو گے. جی بالکل، کیوں نہیں کہیں گے؟ وہ ضعیف ہیں تو اسی لیے ہماری مین اسٹریم کی کتابوں میں نہیں نہ آئی ہوئی، اور محدثین نے ان روایتوں کے اوپر کلام کیا ہوا ہے. تمہاری تو کوئی بھی چیز جس میں تم تفرد کا شکار ہو وہ بخاری مسلم سے نکلتی ہی نہیں ہے. نماز ہی نہیں ثابت ہوتی. نماز بھی نکلی تمہاری تو قادیانیوں والی نکلی.